بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صلوات ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ کینہ، بغض اور حسد کیا ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کینہ حاسدوں کی خصلت ہے، کیونکہ کینہ اور دشمنی حسد کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا، دل میں بیٹھنے والی بدترین چیز کینہ ہے اور کینہ فتنوں کا سبب ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کینہ، حسد اور بغض کا شکار رہتے ہیں۔ ویورز، کینے سے مراد یہ ہے کہ انسان بنا کسی شرعی عذر کے اپنے دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے برائی رکھتا ہو اور بدلے کی حسرت رکھتا ہو، یا اس کو دیکھ کر جلن کا شکار ہو، کڑواہٹ رکھتا ہو، یا اس کے پاس ہونے تمام موجود اللہ کی جو اس کے پاس نعمتیں ہیں ان سے جلنا کینہ کہلاتا ہے۔ کینہ ایک قسم کی غیر شرعی دشمنی اور نفرت ہے جو ہر وقت انسان کے دل میں قائم رہتی ہے۔ یہ دل کی کڑواہٹ کو بھی ہم کینہ کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی جو طبیعت ہے اس میں اکتاہٹ جو ہوتی ہے وہ کسی دوسرے انسان سے جلن کے سبب ہوتی ہے، حسد کے سبب ہوتی ہے، اور یہ اسلام میں سخت گناہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کا برا سوچو، کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے انسان کا برا سوچو گے تو آپ کا اپنے ساتھ برا ہونا شروع ہو جائے گا۔ حسد اور بغض بہت بڑی وجوہات ہیں جو کہ انسان کے رویوں میں نفرت لاتی ہیں۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے حسد رکھتا ہے تو وہ اس کے سامنے جا کے ایک عجیب قسم کی طبیعت میں اس کی بے چینی اور اضطراب آ جاتا ہے، کیونکہ وہ حاسد ہوتا ہے اور اس کے سامنے والے انسان پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن حاسد اپنے دل میں جلنا کڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، یہ تمام بیماریاں ویئرز انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، بلکہ یہ اتنی خطرناک ہیں کہ اس کے سینے سے ایمان کو بھی نکال دیتی ہیں، کیونکہ وہ دوسروں سے مقابلے میں لگ جاتا ہے۔ وہ اب اس تگ و دو میں لگ جاتا ہے کہ میں نے اس انسان کو نیچا دکھانا ہے، اور اپنے حسد کی آگ میں وہ جلتا رہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جتنا بھی احادیث میں آیا ہے کہ جنت میں وہ انسان سب سے پہلے داخل ہوں گے جو نرم دل ہوں گے اور جن کے دل صاف ہوں گے۔ یہاں پہ صاف دل سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی برائی نہیں سوچتے ہوں گے، وہ کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں نہیں لگے ہوں گے، اور اگر ان کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا رویہ غلط ہوگا، خراب ہوگا یا حسد والا ہوگا تو وہ پھر بھی اس کے شر سے محفوظ رہیں گے اور اس کے متعلق غلط پلاننگ نہیں رکھیں گے۔ انسان نے اس دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس دنیا سے جب وہ ٹرانسفر ہوگا اگلے جہان میں اور روز آخرت میں حساب دینا ہے، اور ہر عمل پہ صلہ ملنا ہے۔ دنیا کی مخلوق سے ہمیں ویورز کچھ نہیں ملنا، ایک انسان دوسرے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، اگر وہ دیتا بھی ہے تو وہ اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جس سے وہ دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ توقع صرف ہمیشہ اللہ کی ذات سے رکھیں، توقع کا پیالہ کبھی لوگوں کے سامنے لے کر مت آئیں، کیونکہ وہ پھر اسے ٹھوکر پہ رکھیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی توقع اللہ کی ذات سے رکھیں، پھر اللہ آپ کی مدد کے لیے مختلف انسانوں کی اس دنیا میں ڈیوٹی لگا دے گا اور وہ خود سے ہی آپ کو اپروچ کر لیں گے۔ جو انسان حسد، کینہ، بغض کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اضطراب کا شکار رہتے ہیں، ان کی ذہنی اور نفسیاتی اور جسمانی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے انسانوں کے متعلق غلط سوچتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس طرح کے رویوں سے آپ کے دل میں ایمان نہیں رہتا، اس طرح کے رویوں سے آپ کے دل میں صرف پریشانی اور دماغ میں بے چینی رہتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی کیٹیگریز میں فال نہ کریں اور اپنے آپ کو حسد کا، بغض کا، کینے کا شکار ہونے سے بچائیں، کیونکہ یہ بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جو کہ آپ کی روح کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے سکھی شخص وہ ہے جو اللہ کی عطا پر قناعت کر لے، اور اس دنیا میں سب سے دکھی شخص حاسد ہے کہ اس کا علاج موت کے سوا کچھ نہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو حاسد کا علاج اولیاء کی نظروں میں بھی اور ائمہ کرام کی نظروں میں بھی سوائے موت کے کچھ نہیں، کہ وہ جب تک زندہ رہے گا وہ حسد کا شکار رہے گا، وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، تو اس کا علاج صرف موت کر سکتی ہے۔ اور اس دنیا میں سکھی اور خوش ترین انسان وہ ہے جو کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ صبر کر لے اور قناعت کر لے۔ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔